ملک میں سیاسی معاملہ الیکشن، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم، کل دوبارہ بات چیت ہوگی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر مذاکرات کا پہلے دور کا اختتام ہو گیا اور اب کل 3 بجے دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آئین کو بنانا اور اس میں ترمیم کرنا پارلیمان کا اختیار ہے، عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب، اگر جب آپ نے عدم اعتماد عمران خان کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا اور عمران خان نے اس پر تھوڑی سی تاخیر کی، تقریباً 4 بجے تک عدلیہ نے کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد کا ووٹ آج کی ڈیٹ میں لیں، اور آپ لوگ اس انتظار میں تھے اور ساری رات آپ لوگ پارلیمان میں بیٹھے رہے تھے کہ اگر عمران خان عدلیہ کی بات نہیں مانتا اور عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا تو عمران خان پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اگر یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، عمران خان آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس ٹائم اس کے پاس 2/3 اکثریت بھی تھی۔ یہ بل وہ پاس کر سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کی میں کوئی بات نہ مانوں، پارلیمان سب سے سپر پاور ادارہ ہے اور ہم پارلیمان کے نمائندے ہیں اور ہم پارلیمان کے ممبرز ہیں اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ملک اور آئین کی خاطر عدم اعتماد کا ووٹ لیا اور سپریم کورٹ کے کہنے پر عدم اعتماد کا ووٹ لیا۔ رات کے 11:55 پر اینڈ پہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، جو کہ وہ لوز کر گئے، اور اس کے لوز کرنے کے بعد آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے، راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر منتخب ہوئے، اسی طرح آپ لوگوں نے مل بانٹ کر سیٹیں تقسیم کر لی، اور اگر آج وہی سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایز اے پرائم منسٹر ملک کے ایک اہم عہدے پر بیٹھ کر آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے آپ آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کھلم کھلا غداری کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہوں، باقی کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں، آپ کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بناتے ہیں، آپ کبھی پیسوں کا بہانہ بناتے ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں کہ سحر بندیال جو ہے وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو وہ کر رہے ہیں، آپ کبھی ان پہ کبھی کوئی الزام تو کبھی کوئی الزام، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا، جو کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے زبردستی کروائیں، آپ تو اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اکتوبر میں بھی کوئی نہیں کروانا ہے، آپ نے یہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا تھا، وہ آپ نے لے لیا، اور آپ سپریم کورٹ کے اوپر آپ ایک ہیوی قسم کا آپ نے پریشر ڈال دیا کہ جی میں ایوان کا منتخب نمائندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ آپ ایوان کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن جو باقی اسمبلیاں ٹوٹی پڑی ہیں، جو اسمبلیاں ڈیزالو ہیں، کیا کیئر ٹیکر حکومت اتنا آئین میں ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ وہ حکومت کرے؟ یہ کہاں کا قانون اور کہاں کا انصاف ہے؟ اپنی مرضی کا قانون نہ بنائیں، اپنی مرضی کے آئین نہ۔ اچھا، اگر یہ بل آپ نے پیش کرنے تھے تو آپ کو رات کے اندھیرے میں بل پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ پہلے بل آئین پاس کیا ہوتا، جب آپ کو جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے جس طرح کے بل کی، وہ آپ بل پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بل کوئی نہیں، یہ 2/3 اکثریت سے اگر بل پیش نہ ہو تو وہ بل کو کنڈیمڈ کر دیا جاتا ہے، اس بل کو کوئی بندہ نہیں مانتا۔ آپ لوگ 180 ممبران بلکہ 176 ممبران مل کے بیٹھ کے یہ آپ آئین بناتے جا رہے ہیں۔
جمہوریت جس کا نام ہے اس کو جمہوریت رہنے دیں. اگر آپ جمہوریت کے اوپر دبا بن کے بیٹھ جائیں گے تو جمہوریت ختم ہو جائے گی ملک میں، پھر ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. پھر آپ لوگوں نے جیسے 20 سال 25 سال پہلے آپ ڈکٹیٹرشپ میں گزارے ہیں، آپ نے ویسے گزارنے ہیں. لہٰذا اچھا فیصلہ یہی ہے، اور اچھا جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہی فیصلے کرتا ہے جو ملک اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کے حق میں بہتر ہو. آپ صرف اپنی کرسی کے حق میں جو فیصلے کر رہے ہیں یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. عدالتی اصلاحات کا قانون نافذ جو کر دیا آپ نے، سپریم کورٹ اور پارلیمان کی کشمکش وہ معاملہ کس سائڈ پہ جا کے رکے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے کے بعد